چند دن پہلے کسی خاتون کا فون آیا, بیوہ خاتون, بیوہ ہو گئی, وہ 4-5 بچے ہیں ان کے. مجھے کہنے لگی کہ مفتی صاحب 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے اچھا سا شوہر دے دیں. 5 سال سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے کیا مل جائے, اچھا شوہر مل جائے, کوئی مل ہی نہیں رہا. تو اللہ دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ کہ گویا ایک شکوہ کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. ہم نے تو سنا ہے, کہہ رہی ہے میں نے قرآن میں پڑھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب, میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں. تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے ان خاتون سے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہے. جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ دعاؤں سے, بولو بھائی, نہیں ملتی. ایک چیز ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, دعا سے تھوڑی ملے گی, کیونکہ اس چیز کا جو سبب تھا وہ آپ نے اختیار کیا ہی نہیں ہے, لہذا وہ چیزیں مارکیٹ میں کیا ہو گئی, شارٹ ہو. اب میں نے کہا کہ بندے مارکیٹ میں شارٹ ہیں. آپ کہیں گے بندے تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو بھائی یہ بندے بندے نہیں ہیں. نکاح کے معاملے میں یہ بندے کیا بن جاتے ہیں, عورت بن جاتے ہیں. جہاں ان سے شادی کی بات کرو کہتے ہیں شادی وادی کیا ہوتی, شادی کیا ہوتی. مفتی صاحب ہر وقت شادی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, لگتا ہے تم ان کے بیان میں بیٹھے ہو. اس کا مطلب ہے یہ بندہ بندہ, بولو بھائی, نہیں ہے. بندہ تو وہ ہوتا ہے جس کو عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے نکاح میں زیادہ سے زیادہ عورتیں جمع ہوں, اس کو بندہ کہتے ہیں. کیسے سمجھائیں یار؟ آپ کہو گے بات ادھر ہی آ گئی, لیکن مثال ایسی دوں گا نا جو سمجھ میں آئے گی. یہاں بھی ہے کہ ماں باپ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ بچیاں جوان ہو گئی, رشتہ نہیں مل رہا. بھائی رشتے شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. شادیاں کرنا چھوڑنی مردوں نے, 40 سال کی عمر ہوتی ہے, بندے شادی نہیں کرتے, اور جو کرنے والے ہیں وہ ایک ایک پر اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قوم کی بیوہ عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کنواریاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, اور یہ بندہ تاجر ہے, یہ بندہ نمازی ہے, یہ بندہ حاجی ہے, مگر یہ بندہ نہیں. بندے کا مطلب آدمی, مرد. اللہ نے عورت کو عورت بنایا اس لیے کہا کہ ایک میاں ہوگا تمہارا. مرد کو مرد بنایا ہے اس لیے کہا تمہارے لیے ایک کافی نہیں ہوگی, آدمی ہو تم. مگر یہ آدمی اب آدمی, بولو بھائی, نہیں. یہ کہہ رہے جیسے میری بیوی کے لیے میں کافی تو میرے لیے بھی ایک عورت کافی. بہت کڑوی باتیں جو کر رہا ہوں میں, جبکہ مرد میں اللہ نے یہ ڈیزائرز زیادہ رکھی. جانوروں میں دیکھ لو, ایک مرغا کے ساتھ ایک مرغی رکھو, تھوڑے دن میں مرغا آپ کو کاٹنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا کیا مزاق ہے بھائی میرے ساتھ, میں مرغا ہوں. کیا ہر جانور میں ایسے ہی ہے, نر تھوڑے ہوتے ہیں, مادائیں زیادہ ہوتی ہیں. تو بندے کیا رہے کہ بندے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. بندہ رہا ہی, اس میں عورت کی طرف رغبت ہی نہیں ہے, یا اگر ہے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں کیوں ہے, خانقاہ میں بیٹھ کے اس کا علاج کراؤ, بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو کہ مجھے شادی کا دل کیوں چاہ رہا ہے. اللہ کے بندو, جب اللہ نے مرد بنایا ہے تو تمہیں عورت کی طرف رغبت ہوگی, اور یہ شکر ادا کرو کہ ہوتی ہے رغبت. ہاں, حرام طریقے سے اس کی طرف جانے پر پابندی لگا دی, حلال طریقہ اللہ نے کھول دیا تمہارے لیے. جیسے بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا. اب اس روٹی کھانے کا ایک طریقہ حرام ہے, ایک حلال ہے. حرام یہ کہ کسی کی جیب سے پیسے چرا کے روٹی خریدیں, یا تندور کی روٹی چرا کے بھاگیں. اور حلال کیا ہے, حلال پیسوں سے جتنی چاہیں روٹیاں خرید لیں. کیا خیال ہے؟ اب ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرا, دوسری روٹی کی خواہش پیدا ہو رہی تو شیخ کو خط لکھتا ہے اصلاحی تعلق کہ حضرت میں بہت ہی پاگل ہو گیا ہوں, مجھے ناشتے میں 2 پراٹھے کھانے پڑتے ہیں. شیخ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحی تعلق قائم کریں, آپ کو ایک پراٹھے کے ہوتے ہوئے دوسرا پراٹھا کیوں اچھا لگا. یہی ہو رہا ہے آج کل, یہ چل رہا ہے آج کل. بھائی اگر دل چاہ رہا ہے اور واقعی بھوک ہے تو اس کا مطلب صحت اچھی ہے ماشاءاللہ. پنجاب والوں کو جو میں کہتا ہوں نا زیادہ کھاتے ہیں, برائی نہیں کرتا میں, صحتیں اچھی ہیں, پھر بھی تھوڑا سا ان سے بول رہا ہوں احتیاط کرو. بعض لوگ گول ہو گئے, سارے گول نہیں ہیں, اس میں بہت سے ماشاءاللہ فٹ فاٹ بھی ہیں. اور پنجاب میں جا کے بھوک خود بخود بڑھ جاتی ہے, پانی اچھا ہے, ہوا اچھی ہے. تو اب بندے ہی شارٹ ہیں.
وہ خاتون بیچاری رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں دوستی کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے کوئی رابطہ. کہہ رہی تھی کہ میں دوسری بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہوں, مگر مرد تیار نہیں ہوتے. اب آپ مجھ سے فون نمبر نہ مانگے, میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے. شادی دفتر کھول لیا ہے عدیل عارف صاحب نے, اذان ٹی وی والوں نے, وہ ان سے رابطہ کریں آپ. میں ان چیزوں میں, کیونکہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے. عدیل عارف صاحب ہیں اذان ٹی وی والے, وہ شادیاں ودیاں کراتے ہیں, انہی کی ذمہ داری پر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ہول سیل کے حساب سے بیوہ عورتیں موجود ہیں, طلاق یافتہ بھی, بیوہ بھی, قوانی بھی, ہر طرح کے رشتے. تو دعاؤں سے کام نہیں چلے گا یہاں پر, کیونکہ جیسے بغیر نکاح کے اولاد نہیں ہو سکتی, تو مرد جب تک جلدی نکاح نہیں کریں گے اور ایک سے زیادہ بیویاں نہیں رکھیں گے, ان عورتوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جوڑ دیا اللہ نے سارا سیٹ اپ ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسباب جو حقیقی اسباب ہیں وہ اختیار کرو, پھر نظر کس پہ رکھو. اچھا, خواتین کو بھی یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی بڑھاپے میں نکال دیں مگر کسی کی دوسری بیوی نہیں بننا. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, ایسے ہی بیٹھے رہو ساری زندگی, کوشش کریں پہلا والا مل جائے. نہیں مل رہا تو کسی اناڑی کی, کسی نااہل کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر نہیں ہے کسی سمجھدار کی دوسری بن جائے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو اسباب اختیار نہیں کرتے لوگ. بھائی پہلے تو بات ہے, آپ لوگ بندے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بندے بن, پنجاب میں کہتے ہیں نا بندہ بن بندہ. کیا کہتے ہیں؟ بندہ بن بندہ, اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, اپنی ٹینشن پہ.